یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت اثنان، تو وہ وصیت کرے دو بندوں کے بارے میں، ذوا عدل، جو دو عادل ہوں، منکم تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلم ہو۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ اگر انسان کے ذہن کے اندر ہو تو ان آیات کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے بدیل، وہ ایک سفر کے اوپر گئے اور ان کے پاس کچھ مال بھی تھا، اور ان کے دو ساتھی تھے نصرانی تھے، ایک کا نام عدی تھا اور ایک کا نام تمیم تھا، یہ دو بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب کسی جگہ وہ پہنچے، وہاں پر وہ ٹھہرے، تو جو بدیل تھے یہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی کیفیت ایسے بن گئی کہ اب ان کو خود بھی یقین ہو گیا کہ میں اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، میری موت آ جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے سامان کی پوری تفصیل لکھی، ایک لسٹ بنا لی کہ میرے پاس اتنا اتنا سامان ہے۔ وہ سارے سامان کی لسٹ بنا کر انہوں نے اپنے سامان کے اندر وہ لسٹ بھی رکھ دی، اور یہ جو دو ان کے ساتھی تھے نصرانی، عدی اور تمیم، ان کے حوالے کر دی کہ بھائی میں فوت ہو جاؤں تو یہ مال میرے گھر کے اندر میرے ورثاء کے حوالے کر دینا۔ وہ تو فوت ہو گئے، اب یہ دونوں وہ مال لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر ان کے ورثاء کے وہ حوالے کیا۔ تو جب ورثاء نے مال کھولا تو مال کے اندر ایک پیالہ نہیں تھا، چاندی کا ایک پیالہ تھا، اور اس کے اوپر کچھ سونے کا کام، سونے کے پتے چڑھے ہوئے تھے، قیمتی پیالہ تھا۔ اب وہ انہوں نے ان کے حوالے نہیں کیا، وہ سامان کے اندر نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے وہ لسٹ پڑھی اس کے اندر تو اس پیالے کا بھی ذکر تھا۔ تو وہ رسا بڑے حیران ہوئے کہ اس نے اپنی لسٹ کے اندر تو پیالے کا ذکر کر دیا، لیکن اب پیالہ اس سامان کے اندر موجود نہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کو بلایا، ان دونوں کو بلانے کے بعد ان سے یہ بات پوچھی کہ جب وہ تمہیں وہ وصیت کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا سامان بیچا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وصیت پہلے کر دیتا ہے کہ بھائی میرا یہ سامان ان تک پہنچا دینا، اور انہوں نے کوئی چیز درمیان کے اندر بیچ دی ہو، ان کو اتنی مہلت ملی ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے کوئی سامان نہیں بیچا۔ اب ان کے ذہن کے اندر تھا کہ ان کے ورثاء کو کیا پتہ، لیکن وہ تو خود لکھ کر گئے تھے کہ یہ چیز بھی موجود ہے سامان کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس غرض سے بیچا ہو کہ جب بیمار ہو گئے ہوں تو ان کو علاج کی ضرورت ہو، تو پیسے ان کے پاس نہ ہو، انہوں نے کوئی چیز بیچ دی ہو درمیان میں سے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، جیسا انہوں نے سامان ہمارے حوالے کیا تھا وہی سامان ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب وہ رسا اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر آئے کہ لسٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے اور یہ انکاری ہے۔ اب جو بندہ مقدمے کے اندر انکار کر دے، دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، ایک کے اوپر گواہ ہوتے ہیں اور دوسرے کے اوپر قسم آ جاتی ہے کہ جو بندہ مقدمہ پیش کرتا ہے تو وہ تو گواہ پیش کرتا ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو جس کے خلاف وہ مقدمہ پیش کر رہا ہے اس کے اوپر قسم آ جاتی ہے۔ جو انکار کرتا ہے، جیسے میں کسی کے اوپر دعویٰ کر دوں کہ بھائی تو نے یہ کام کیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے میں نے نہیں کیا، انکار کر دیتا ہے، اب اس بندے کے اوپر قسم آ جائے گی جو انکار کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مقدمہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، جی ہم نے تو کوئی سامان اس کے اندر چوری بھی نہیں کیا، کوئی سامان بیچا نہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ اب قسم اٹھانے کے بعد تو وہ بری ہو گئے، فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ جو حضرت بدیل تھے ان کا کوئی رشتہ دار وہ مکہ کے اندر گیا تو اس نے ایک سنار کے پاس وہی پیالہ دیکھا۔ اب اپنے گھر کی چیز تھی، پہچان ان کو تھی کہ یہ تو پیالہ ہمارا ہے۔ انہوں نے اس سنار سے پوچھا کہ یہ پیالہ تو نے کس جگہ سے لیا ہے؟ اس سنار نے کہہ دیا کہ مجھے دو بندوں نے، ایک کا نام عدی ہے اور ایک وہ ان کو جانتا تھا، اس نے بیان کر دیا کہ ان دو بندوں نے یہ پیالہ میرے پاس فروخت کیا ہے۔ اب مقدمہ تبدیل ہو گیا، وہ واپس آیا، اس نے آ کر پھر یہی بات بتلا دی کہ پیالہ تو اس سنار کے پاس ہے اور ان دو بندوں نے بیچا ہے۔ اب انہوں نے گواہ پیش کرنے تھے کہ بھائی ہم نے پیالہ نہیں بیچا، اور ان کے اوپر اب قسم آ رہی تھی، انہوں نے قسم اٹھانی تھی کہ بھائی ہمیں یقین ہے کہ اس نے پیالہ بیچا ہے۔ تو پھر یہ مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ گیا تو ان دونوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے خریدا تھا، ہم نے پیالہ خریدا تھا اس سے۔ اب خریدنے کے گواہ کہ کس کے سامنے تم نے خریدا تھا؟
تو گواہ کوئی نہیں۔ تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ یہی بات تم پہلے بتلا دیتے نا، پہلے تو تم بالکل انکاری تھے کہ ہمیں اس پیالے کا کوئی پتہ نہیں، جو سامان ہمیں دیا تھا وہ پورے کا پورا سامان ہم نے اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بس جب ہمارے پاس گواہ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے بتلایا ہی نہیں، ورنہ ہم نے یہ پیالہ اس سے خرید لیا تھا۔ اب گواہ تو انہوں نے پیش کرنے تھے کہ جب تم نے خریدا ہے تو گواہی بھی دو، اس کے اوپر کوئی گواہ بھی پیش کرو جن کے سامنے تم نے خریدا ہے۔ اب جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو یہ جو ان کے ورثاء تھے ان کے اوپر قسم آ گئی۔ اب ان کے پاس تو وہ لسٹ موجود تھی جس کے اوپر انہوں نے قسم اٹھا لی اور فیصلہ ان کے حق کے اندر ہو گیا اور وہ پیالہ ان ورثاء کو دلوایا گیا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ جب انسان کے اوپر موت کے حالات آ جائے تو اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 عادل بندے چن لے جن کے سامنے وہ وصیت کرے کہ بھائی میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ کام تم ان کو جس کام کی وصیت کرتا ہے وہ ان کو بتلا دے۔ اب وہ 2 گواہ جو ہوں گے مسلمان، پہلی صورت یہ کہ مسلمان، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو کافروں کو بھی انسان گواہ بنا سکتا ہے وصیت کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو شہادت تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، تو اثنان ذوی عدل منکم، وہ 2 بندے بنا لے جو عادل ہوں، او آخران من غیرکم، یا 2 دوسرے ہوں تمہارے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کافر ہو جائیں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرو زمین کے اندر، یہ مسافر کے لیے کہ اگر سفر کر رہا ہے اور سفر کے اندر بھی موت کی کیفیت آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ قسم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربیٰ۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو ان سے قسم اٹھوائی جائے گی وہ کس وقت اٹھوائی جائے گی؟ اب جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو مسجد نبی شریف مسجد بھی تھی اور عدالت بھی اسی جگہ لگا کرتی تھی، نماز کے بعد فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد ان سے قسم لی جائے گی، کیونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا متبرک وقت ہوتا ہے، اس وقت ان سے قسم لی جائے گی اور اس قسم کے اوپر لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربیٰ، کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لیتے۔ جیسے پیسے دے کر انسان کسی سے قسم اٹھوانا چاہتا ہے، اب وہ اقرار کرے کہ بھائی میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور نہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب قسم اٹھانی ہے اور آگے جس کے خلاف اٹھا رہا ہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے تو اب رشتہ داری بھی نہیں دیکھنی۔ اب فیصلہ جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذوی عدل کہا کہ عادل بندے ہوں، جب ان کو قسم اٹھانی پڑے تو وہ پیسہ مال کا لالچ بھی نہ کرے کہ ان کو کوئی مال دے دے تو وہ قسم ہیر پھیر کر بیان کر دیں، یا اپنے قریبی رشتہ دار آ جائیں اور قریبی رشتہ داروں کو بچانے کے لیے دوسرے کے خلاف وہ فیصلہ کر دے، ان کے خلاف قسم اٹھا لے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور تیسری ان کے اندر یہ چیز ہو کہ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، قسم اللہ کے نام پر کھائی جاتی ہے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، اللہ تعالیٰ کی قسم کو، کہ ہم اس کے نام کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، ہم اس قسم کو نہیں چھپائیں گے۔ إِنَّ إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم نے یہ کام کیے، قسم کے اوپر پیسہ لے لیا یا قسم کے اندر قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کر ان کے بارے میں قسم اٹھا لی، یا اللہ کے نام کی قسم تو ہم نے اٹھائی تھی لیکن چھپا دیا اصل بات کو، تو تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یہ تو گناہ کے کام ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا، فَإِنْ عُثِرَ، اگر ظاہر ہو جائے کہ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا، کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے، انہوں نے جو قسم اٹھائی تھی جیسے ان دو نے اٹھائی تھی، پہلے مقدمے کے اندر قسم اٹھائی تھی اور جھوٹی قسم بن گئی، اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ ان کی قسم ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ کے اوپر قسم اٹھائی تھی، تو فآخران یقومان مقامہما، تو دوسرے 2 کھڑے ہو جائیں گے ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، جو ولی کے زیادہ مستحق ہوں گے، ولی کے قریبی ہوں گے، جو وارث کے جو ورثاء ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اب ان کے اوپر قسم آ جائے گی۔ فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں قسم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی کہ لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہم دونوں
ان دوست کی گواہی سے زیادہ حقدار ہم دونوں گواہی کے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم گواہی دیں. وما تدینا، اور ہم اپنی اس گواہی کے اندر تجاوز بھی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے تجاوز کیا تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنیٰ ان یاتوا بشہادت، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ شہادت لے آئے علی وجہہا، اس کی جگہ، او یخافوا، یا ان کو خوف ہو کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی جو قسم ہے وہ آگے لوٹا دی جائے گی. ان کی جگہ کوئی اگر بندہ قسم اٹھا رہا ہے، اب جو دو وارث تھے ان کے اوپر قسم آ گئی، انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ مال تو ہمارا ہے، اور وہ جب قسم مضبوط اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے، جیسے پہلے دو نے بھی تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تھی لیکن وہ قسم جھوٹی ثابت ہو گئی. تو ان کو بھی اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو ایمان بعد ایمان، ہمارے اوپر بھی تو قسم آ سکتی ہے، کوئی اور اٹھ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واسمعوا، اور خوب سن لو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے. سبحانک اللہ.